السلام علیکم ایوری ون، میں ہوں میمونہ سلیم اور آپ سب کو گراؤنڈ زیرو پوڈ کاسٹ کی ایک اور ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ ناظرین، معاشرہ ہمیں تشکیل کرتا ہے اور بدلے میں ہم معاشرے کو تشکیل کرتے ہیں، بٹ ہاؤ ڈو وی ٹرولی انڈرسٹینڈ دا فورسز دیٹ انفلوئنسز آر بیہیویئر and our norms and institutions. That's where sociology comes in. اگر ہم سوشل سٹرکچرز کی بات کریں، سوشل ایکٹیویزم کی بات کریں یا کلچرل نارمس کی بات کریں، وہاں پہ سوشیولوجی ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتی ہے ان تمام کمپلیکسٹیز کو ڈی کوڈ کرنے میں جہاں پہ ہیومن انٹریکشن انوالو ہوتا ہے۔ آج ہم اسی موضوع پر بات کرنے والے ہیں کہ سوشیولوجی میٹر کیوں کرتی ہے، سوشیولوجی کی اتنی اہمیت کیوں ہے ہماری زندگیوں میں۔ یہ صرف ایک اکیڈیمک سبجیکٹ ہی نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ کیسے ہماری مدد کرتا ہے کہ ہم ڈفرینٹ ایشوز کو جو ہے وہ سینس کرتے ہیں، ان کو سمجھتے ہیں، جیسے کہ اربنائزیشن ہو گئی، جیسے کہ ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن ہو گئی، یا پھر جینڈر رولز ہو گئے ہماری سوسائٹی میں۔ اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ ہمیں گائیڈ کیسے کرتی ہے ٹورڈز جسٹ سوسائٹی اینڈ مور انکلوسیو سوسائٹی۔ اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سیف اللہ۔ سیف اللہ از اے سوشیولوجسٹ، ہی ٹیچز ایٹ ویریس انسٹیٹیوٹس، ہی از آلسو این اینکر پرسن ایٹ ڈیجیٹل خیبر اینڈ خیبر نیوز۔ السلام علیکم سیف اللہ، کیسے وعلیکم ہیں آپ؟ ٹھیک السلام، ہیں؟ بالکل ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک تھینک ہے۔ یو سو مچ فار ٹیکنگ آؤٹ دا ٹائم۔ سیف اللہ، سوشیولوجسٹ ہونے کے ناطے سے آپ بتائیں کہ سوشیولوجی کی امپورٹنس کیا ہے، ہم کیسے اپنے ارد گرد کی دنیا کو جو ہے وہ اس سے سمجھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، میں اگر آپ کو بڑے سمپل ورڈز میں بتاؤں تو جیسے کہ انسانوں کو ٹھیک کرنے کے لیے، ان کو کیور کرنے کے لیے ڈاکٹر ہوتا ہے، اسی طرح سے کسی بھی سوسائٹی کے اندر اس کے بگاڑ اور اس کے جو چیزیں ہیں اس کو دیکھنے کے لیے سوشیولوجسٹ جو ہے ان کا ایک رول ہوتا ہے۔ سوشیولوجسٹ بیسکلی ایک ریسرچرز ہیں، ان کو آپ سائنٹسٹ بھی کہہ سکتے ہیں، اور جتنے بھی آپ کے سوسائٹی میں کچھ ڈفرینٹ، ہم کہہ رہے ہیں کچھ فینومیناز آپ کے سامنے آتے ہیں یا کچھ آپ کے سامنے ڈفرینٹ بیہیویئرز آتے ہیں، تو ان کو اسٹڈی کرنا ایک بڑا امپورٹنس ہوتی ہے اس کی۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ نیوزی لینڈ میں ایک اسٹریٹ تھی، ایک روڈ تھی، سوری، اس روڈ پہ زیبرا کراس بھی تھی، اور دیکھا یہ جا رہا تھا کہ لوگ زیادہ زیبرا کراس پہ مر رہے ہیں اور جو لوگ ڈائریکٹ روڈ کراس کرتے ہیں وہ کم مر رہے ہیں۔ اب اگر اس کو پاکستان میں ہم دیکھیں گے تو ہم کہیں گے کہ پکا ادھر جو ہے تو زیبرا کراس پہ کوئی ایک بابا گزرا تھا، اس بابا نے، مطلب ہم سوری اگر کوئی بلیو کرتا ہے، بٹ ہمارے بلیوز ہیں یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ کوئی بابا تھا، اس نے یہاں پہ کوئی بد دعا دی تھی تو اس لیے اب سارے لوگ یہاں پہ مر رہے ہیں۔ یہ تھیولوجیکل مینٹیلٹی ہے ہمارے لوگوں کی کہ ہم چیزوں کو جیسے ہمیں پرسیو ہوا ہم اس کو ایز اٹ از من و ان مان لیتے ہیں، اور پاکستان کا سب سے بڑا المیہ بھی ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ اب کیا ہے کہ جب اس کے اوپر ریسرچ کی گئی تو پتہ چلا کہ چونکہ وہاں پہ لوگ الکوہل کنزیوم کرتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے، تو جو ڈرنک ڈرائیورس تھے وہ جب گاڑی چلاتے ہیں اور جو زیبرا کراس پہ جا رہا ہے اس کو تو کوئی وہ نہیں ہے، کانشیس تو نہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ میرا گرین سگنل ہے، مجھے جانا ہے یہاں سے، تو وہ وداؤٹ کانشیس ہو کے وہ گزر رہا ہے۔ تو اس لیے جو کوئی ڈرنک ڈرائیورس تھے وہ اکثر یوزولی، وہ جو نیبرہڈ تھی وہاں پہ یوزولی ایسے لوگ تھے بھی جو ڈرنک ڈرائیونگ کرتے تھے، تو وہاں پہ اس لیے اموات زیادہ تھیں، اور جو لوگ مین روڈ کراس کرتے ہیں تو ان کو جو ہے تو وہ کانشیس ہو کے کرتے ہیں کہ کون سی گاڑی ہے۔ میں بڑی چھوٹی ایگزامپل دے رہا ہوں۔ ویسے اگر ہم دیکھیں تو جتنے بھی دنیا میں ویسے جو سوشیولوجی کی ایمرجنس ہوئی تو وہ اگر ہم فرینچ ریولوشن کی بات کریں یا ورلڈ وار 1 کی بات کریں یا ورلڈ وار 2 کی بات کریں، جہاں پہ میس لیول پہ لوگ مرے یا ڈیزاسٹرز ہوئے، وہاں پہ سوشیولوجسٹ کا کام ہے وہ دیکھتا ہے، ان چیزوں کو اسٹڈی کرتا ہے اور ان پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے۔ سیف اللہ، جیسے آپ نے بات کی زیبرا کراسنگ اور اس کی ایکسیڈنٹس کی، تو وہی والی ایک سوال اٹھتا ہے کہ یہ ہمارے پرسیپشنس کو، آئیڈینٹیٹیز کو اور کلچر کو اور سوشل بیہیویئر کو کیسے جو ہے وہ شیپ بناتا کرتا ہے، ہے، ہاں۔ شیپ کرتا ہے ان کو۔ اچھا، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ چلیں اس کو نا بڑا چونکہ یہ بڑی انڈرسٹینڈنگ والی چیزیں ہیں تو میں بڑے بیس گراؤنڈ مطلب بیس لیول پہ آؤں گا کہ ہر انسان جو ہے وہ جب پیدا ہوتا ہے اس کے بعد ایک انیشل جو اس کی لینگویج ہوتی ہے وہ ہوتی ہے رونے کی۔ وہ رونا اسٹارٹ کرتا ہے تو مطلب اسٹارٹ میں اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ رونا میں کیوں کر رہا ہوں، ایک ان انٹینشنل ایک بیہیویئر ہوتا ہے، اس سے اسٹارٹ ہوتا ہے، لیکن ہم اس بچے کو اس ٹائم فیڈ کرنا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بچہ سمجھ جاتا ہے کہ جب میں اس طرح سے روتا ہوں تو مجھے فیڈ ملتا ہے، اس لیے جب بچے آپ جب دیکھتے ہیں جو نومولود ہوتے ہیں ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں ہوتے، وہ بیسکلی وے آف کمیونیکیشن ہے، وہاں سے بگننگ ہو جاتی ہے ہماری لرننگ کی۔ اب آتے ہیں ویلیو، ساری چیزوں پہ بھی آتے ہیں، وہاں سے پھر آہستہ آہستہ ہماری سوشلائزیشن ہوتی ہے۔ سوشلائزیشن ایک پروسیس آف لرننگ ہے، وہ پروسیس سٹارٹ ہوتی ہے، سب سے پہلے شروع ہوتا ہے گھر میں۔ گھر والے پیرنٹس آپ کو سکھاتے ہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، چاہے آپ کا ڈریس اپ ہے، لڑکیوں کو کیسے کپڑے پہنانے ہیں، لڑکوں کو کیسے کپڑے پہنائیں گے، ان کے ساتھ کچھ رولز ڈیزائن کر دیے جاتے ہیں کہ لڑکا ہے تو یہ ایکسپیکٹ کریں گے، لڑکی ہے تو یہ ایکسپیکٹ کریں گے۔
وہاں سے جب یہ سٹارٹ ہوتا ہے تو ساتھ میں پھر یہ ہمارے جو میڈیا ہے, اس کے بعد جو ہے ہمارا ریلیجن ہے, اس کے بعد ہمارے جو اسکول ہے, یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ انوالو ہو جاتی ہیں. اس کو ہم سوشل انسٹیٹیوشنس کہتے ہیں. یہ ہماری پرسنالٹیز کو شیپ کرنا شروع کر دیتی ہیں. اور اسی وجہ سے ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ایک بندہ ڈفرینٹ پرسنالٹی کے ساتھ. بچپن میں آپ نے ایک بات سنی ہوگی کہ ہمیں اسکول میں ٹیچر کہتے تھے کہ آپ جو بھی کرتے ہو آپ اپنے گھر کی ریفلیکشن کرتے ہو. بالکل, وہ اس لیے کہتے ہیں کہ آپ اپنے گھر میں, آپ کو گھر میں یہ سکھایا گیا ہوتا ہے. ہاں, میں اس بچے ایگزیکٹلی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, بڑی پرانی ہے ویسے, لیکن اسٹل میں اس کو مطلب اس بچے کا نام نہیں لوں گا. اس میں وہ بچہ اپنے ٹیچر کو یوں اشارہ کر کے کہتا ہے کہ ادھر آؤ. اب یہ جو یوں اشارہ کر کے اپنے ٹیچر کو بلا رہے ہیں, دیٹ شوز کہ ان کے گھر میں عورتوں کو یوں بلایا جاتا ہے. ایک بچہ دیکھتا ہے نا, آئیڈیالائز کرتا ہے, اپنے پیرنٹس کو آئیڈیالائز کرتا ہے, تو وہاں سے یہ چیزیں جو ہیں آگے چل پڑتی ہیں. اس میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں, پاکستان میں جو میں نے کہا کہ یہاں پہ بڑے المیہ ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ پہلے نور مقدم کا کیس ہوا. بالکل, ٹھیک ہے, مطلب بڑے اچھے فیملی سے اور ایلیٹ فیملی, یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ان پڑھ ہیں تو اس وجہ سے اس میں یہ اتنا بڑا مطلب ایک واقعہ ہوا. ابھی ریسنٹلی کیس چل رہا ہے مصطفیٰ عامر کا, سارے ایلیٹس ہیں اس میں, سارے پڑھے لکھے ہیں. مصطفیٰ عامر اگر آپ دیکھ لیں تو مطلب BBA کا طالب علم تھا. اسی طرح سے جو اس میں ساحر کا نام آتا ہے, ایک بڑے نون ایکٹر کے بیٹے ہیں اور بڑے اچھے انسٹیٹیوٹ سے پڑھے ہیں. ان کی کمیونیکیشن دیکھ کے نہیں لگتا کہ وہ ڈرگس کے بزنس میں ہو سکتے ہیں, دو کہ ابھی انڈر ٹرائل سب کچھ چل رہا ہے, ہم حرف آخر کچھ نہیں کہہ سکتے, لیکن اتنے سارے ایجوکیٹڈ لوگ اس میں انوالوڈ ہیں. اگر ہم کہنے کہ اونلی ایجوکیشن از دا ٹول کہ آپ لوگوں کو سیدھے راہ پہ لے کے جا سکتے ہیں, تو نہیں. یہاں پہ آتی ہے سوشلائزیشن. آپ کی جو گھر سے پرورش ہے, جو آپ نے وقت کے ساتھ ساتھ جو آپ کی پرورش ہوئی ہے, وہ بڑی میٹر کرتی ہے. اگر آپ کو لیٹ سپوز میں آپ کو کہوں, میں براڈر سینس پہ بھی جاؤں گا, چھوٹے سے آتا ہوں. ہم اکثر گھر میں بچوں کو کہتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں یہ بڑا غصہ ناک ہے, اس کو بڑا غصہ آ جاتا ہے. سوشل بیہیویئر, ہاں, وہ ہم اس کو سکھا رہے ہیں, ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ تم غصہ ناک ہو, حالانکہ وہ نہیں ہوگا, ہم اس کو خراب کر رہے ہیں. اسی طرح سے اگر ہم پھر جب انڈیویجولس ملٹیپل انڈیویجولس کی جب تربیت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے, اگر آپ پاکستان کے ویلیو سسٹم اور بلیف سسٹم کو رائٹ ناؤ آپ دیکھیں, جہاں پہ پیرنٹنگ جو ہے وہ اتنی اسٹرانگ نہیں ہے, اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ انڈیویجولس مل کے ایک گروپ بناتے ہیں. وہ گروپ جو ہے تو کل کو ایک کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہے, کل کو ایک سوسائٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اور پاکستان بھی وہی ہے. پاکستان ایز این سوسائٹی, وجہ کیا ہے کیوں پیرنٹنگ اسٹرانگ نہیں ہے ہمارے ملک میں؟ پیرنٹنگ نہ اسٹرانگ ہونے کی بھی ملٹیپل ریزنز ہیں. اس میں آپ کو ایک جو چیز میں آپ کو بتاؤں تو وہ یہ ہے کہ جو جتنا پیرنٹس اب انوالو ہو رہے ہیں, مطلب اگر باپ ہے وہ بھی زیادہ خود کو مصروف رکھتا ہے موسٹ آف دا ٹائم, ادھر جاب میں ہیں, ادھر بزنس میں ہیں, اس کے بعد اس کی فرینڈ سرکلز ہیں. اسی طرح سے ماؤں کے بھی یہی حالات ہیں کہ وہ اپنے کسی فرینڈ سرکلز میں یا وٹ ایور جاب کر رہی ہیں, اتنے انگیج ہوتے ہیں کہ بچوں کو ٹائم نہیں دے پاتے. ہماری سوشالوجی میں کہتے ہیں کہ جو بچے کم انگیج ہوتے ہیں لائکلی وہ کسی ڈیوینٹ ایکٹیویٹی میں یا کرائم میں جا سکتے ہیں, جو جتنا کم انگیج ہوگا. اب ہم کیا ہے کہ اپنے بچوں کو تو ہم انگیج کرتے نہیں ہیں. میں اگر آپ کو مصطفیٰ عامر کی ہی بات کروں تو اس کے جو مطلب جو الزام ہے ارمغان پہ, تو ارمغان کے جو فیملی ہے وہ کیا کہتے ہیں اسے, ایک بروکن فیملی سے ہے, جس میں والد صاحب ابراڈ ہیں, مدر جو ہیں تو اف آئی ایم ناٹ رانگ تو آئی گیس انہوں نے کوئی اور شادی کی ہے, مطلب اس میں غلطی ہو سکتی ہے. اب کیا ہے کہ ایک بچہ جس نے ابھی لرننگ کرنی ہے, وہ ہارڈلی کوئی 20-22 سال کا لڑکا ہے, اور بروکن فیملی ہے, دیٹ مینس کہ شروع سے ہی ان کے گھر میں جھگڑے اور یہ ساری چیزیں چل رہی ہوں گی. اس بچے کو ڈائریکشن ہی نہیں ملی. آپ نے تو اس کو کوئی ڈائریکشن ہی نہیں دی کہ وہ کس سمت میں جائے. بالکل, جب ڈائریکشن نہیں ملے گی تو بچہ آٹومیٹکلی, جب اس کو جو اگر کوئی ڈرگ کا بندہ ملتا ہے اسے کہتے ہیں کہ بھائی تم آؤ, تمہارے پاس پیسے بھی نہیں ہیں, آؤ تمہیں اس بزنس میں لگا دوں. کول چیزیں جیسے کہ گاڑیاں, ڈرفٹنگ, یہ جو بھی اس کیس کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں کہ ڈرفٹنگ کرنا. اور موسٹلی موویز میں اس کا ایک رول, جو میں نے آپ کو کہا نا کہ 5 انسٹیٹیوشنز, ویسے زیادہ ہیں لیکن 5 انسٹیٹیوشنز, ان کا اتنا رول ہے کہ اسی ایک کیس کو میں ذرا اس لیے کروں, چل رہا ہے آج کل, اور یہ سارے پیرنٹس کے لیے بڑا ایک امپورٹنٹ ہے کہ یہ اگر مصطفیٰ عامر کے گھر میں ہوا, کسی کے گھر میں بھی ہو سکتا ہے. کوئی بھی اپنے ساتھ لکھا ہوا نہیں لاتا آسمان سے کہ میرے گھر میں نہیں ہوگا, کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تو آپ جب تک اپنے بچوں کو ایک کنٹرول میں ان کے اوپر چیک نہیں رکھیں گے تو یہ چیزیں ہونا لازمی ہو جاتی ہیں. پھر اس میں
جینڈر اگر ہم رول کی بات کریں تو جو ڈسکریمنیشن ہے وہ بھی تو آ جاتی ہے نا. پیرنٹنگ رول کا میل کے لیے ڈفرینٹ پیرنٹنگ ہے, فیمیل کے لیے ڈفرینٹ پیرنٹنگ ہے. ہاں, یہ بیسکلی اس کو اگر میں تھوڑا سا آپ کو نا اس کو میں تھوڑا سمجھاؤں تو اب جو بوائے ہے اس کے اگر رول ہم دیکھیں, جو بوائز کے رول ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں, وہ کیا کرے گا, وہ بریڈ ونر ہوگا, بڑھاپے میں ماں باپ کا سہارا ہوگا. لڑکی کے لیے کیا ہوتا ہے کہ ایک ایج میں سرٹن ایج میں جائے گی اور شادی کر کے اپنے گھر چلی جائے گی. ہمارے یہاں پہ جو یہ سوچ بنی ہوئی ہے, اور اسی وجہ سے جو پیرنٹس ہیں وہ کم فوکس دیتے ہیں لڑکیوں پہ, کیونکہ ان کو انٹرسٹ اس میں یہی, یہاں پہ میں لالچی کہوں گا, یہی ہوتا ہے کہ آخر میں تو اسی نے ہمیں سہارا, اسی نے ہمارا سہارا بننا ہے, یہی لڑکا ہوگا, یہی کل کو ہمیں کما کے دے گا اور سب کچھ کرے گا. حالانکہ موسٹلی ہم نے سٹوریز دیکھی ہیں کہ وہی بچے ہوتے ہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ پھر ظلم ہی کر رہے ہوتے ہیں اور رو رہے ہوتے ہیں. اسٹرکچر جو ہے اگر ہم دیکھیں, اگر آپ کسی ایک اسٹرکچر میں لائن نہیں کرتے, اگر آپ پیورلی ریلیجن کو فالو نہیں کر رہے, اگر آپ پیورلی سیکولرزم کو فالو نہیں کر رہے, اور آپ نے بیچ کا کوئی ایک رستہ نکالا ہوا ہے کہ تھوڑے سے سیکولر ہیں تھوڑے سے ریلیجس ہیں, تو بلیو می آپ اینڈ میں جا کے کسی ڈیزاسٹر میں ہی جائیں گے. آپ کو ایک سائڈ ضرور لینی ہے, چاہے اس کو آپ کو کوئی کنزرویٹو کہہ دے یا چاہے آپ کو کوئی کہہ دے کہ یہ لبرل ہے, لیکن ایک سائڈ لینے بڑی ضروری ہے تاکہ آپ اور آپ کا گھر اور آپ کے بچے ایک ڈائریکشن پہ چلیں. وائی ناٹ ماڈرنٹی؟ موڈرنٹی مطلب ہم ماڈرن اس کے ساتھ کیوں نہیں چل سکتے, اعتدال کے ساتھ, میانہ روی کے ساتھ؟ میانہ روی اس میں یہ میرا بلیف ہے, مطلب ہم سوشالوجسٹ سب کو ٹھیک کہتے ہیں, یہ میرا بلیف ہے کہ ان دونوں میں, چاہے اس کو آپ کنزرویٹو مائنڈ کہہ لیں یا اس کے علاوہ جو آپ لبرل مائنڈ کہہ لیں, اس میں ایک سائڈ لینا بڑا ضروری ہے, کیونکہ دونوں کے اپنے کچھ پرنسپلز ہیں. ایک ہی پرنسپل, اب جو لبرلز ہیں ان کے جو پرنسپلز ہیں یا اس کا جو آؤٹ کم ہے وہ سب کو پتہ ہے کہ بچے آخر میں کیا نکلیں گے. جو ریلیجس ہیں, یا میں تو اس کو کنزرویٹو نہیں کہوں گا, لیکن اس کا آؤٹ کم ایک الگ سے نکلتا ہے, وہ فور شور ہوتا ہے, مطلب اس میں تھوڑی بہت چینجز آتی ہیں. انسان ہے, آل آف اے سڈن چینج بھی آ سکتا ہے کہ ایک بندہ بڑا ریلیجس تھا, اینڈ میں جا کے کوئی بڑی حرکت کر جائے. اسی کے ساتھ میں اگر آپ کو کہوں نا کہ پاکستان میں ہم ایکسٹریمزم کی بات کریں, پاکستان میں کیوں جو ہے تو ایکسٹریمزم مینٹیلٹی بڑھ رہی ہے, کیوں آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے لوگ ہیں وہ ٹیررزم میں انوالو ہوتے ہیں. اسی طرح سے اگر میں افغانستان کی بھی بات کروں, افغانستان میں بھی یہی ہے کہ جو یوتھ ہے ہماری وہ ٹیررزم اور ان چیزوں میں انوالو ہو رہی. اس کی کچھ بیسک ریزنز ہیں, وہ یہی ہیں کہ اگر ہم ریلیجن بھی پڑھاتے ہیں تو پورا نہیں پڑھاتے, پیورلی نہیں سمجھاتے کہ یہ ہے کیا, ہم ان کو آدھا سمجھاتے ہیں اور باقی ان پہ چھوڑ دیتے ہیں ان کے ڈیسیجن پہ. ایک ایسے بچے کے مائنڈ پہ چھوڑ دیتے ہیں جو کہ ابھی خود ڈیولپ ہونا ہے. جو ہماری پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی ہے یہ بڑا ٹائم لیتی ہے, آپ خود کو ایوالویٹ کرتے ہیں ایک ٹائم تک. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, آپ میمونہ سلیم ہیں, آپ خود کو کہاں پہ دیکھتی ہیں؟ جب آپ لیٹ سپوز میں آپ کو کہوں نا کہ رائٹ ناؤ, کیا آپ کہہ سکتی ہیں کہ میری ایک یہ پرسنالٹی ہے, یہ اسی طرح سے رہے گی اور آگے چینج نہیں ہوگی؟ کیا ایسا ایوالو ہوگی؟ 5 سال پہلے آپ کچھ اور ہوں گی, اس سے 5 سال پہلے آپ کچھ اور ہوں گی. پرسنالٹی ایوالو کرتی ہے, پھر کیسے اس کے گھر میں ان کی پرورش کی گئی وہ پھر ڈپینڈ کرتی ہے کہ آیا وہ اتنا بہتر طریقے سے اس کی پرورش ہوئی بھی ہے یا نہیں ہوئی. یہ جو میں کیسز کی بات بار بار کر رہا ہوں, چاہے وہ یہاں پہ نام ذہن سے نکل گیا, لیکن مصطفیٰ عامر کی ہو گئی. اگر پیرنٹس ان چیزوں پہ غور کریں, فکر کریں تو, اور اپنے بچوں کو اپنے ساتھ انگیج رکھیں تو اس طرح کے چانسز لائکلی ہم کم کر سکتے ہیں. اس کو ختم بالکل بھی نہیں کر سکتے کیونکہ انسان اتنا ایک کمپلیکس ہے, ایک آرگنزم ہے کہ اس کو آپ کمپلیٹلی ختم نہیں کر سکتے, پھر بھی کچھ ٹینڈنسیز رہ جاتی ہیں. سوشالوجی کا اس میں اگر میں آپ کو ایک بتاؤں تو ہم سوشالوجسٹ کبھی بھی کسی چیز کا حل نہیں بتا سکتے کہ یہ اس کا حل ہے. ہم ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں, جیسے کہ میں ابھی کر رہا ہوں کہ پیرنٹنگ میں ہمارا ایشو ہے, ہم بچوں کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ بچہ میرا ایسا ہے, یہ بچہ میرا ویسا ہے. ویسے بھی سوسائٹی میں بلیم گیم ہے, ہماری بلیم گیم بھی ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی کسی بھی سوسائٹی میں, کسی بھی سوسائٹی کے, کیوں کہا جاتا ہے ہمارے یہاں پہ کہ ایک ماں جو ہے وہ ایک پوری ایک سوسائٹی بناتی ہے. کیوں بناتی ہے؟ ایک اچھا بچہ اس نے ٹرین کیا, پیدا کرنے والی بات نہیں ہوتی, ٹرین کرنے والی بات ہوتی ہے. بچپن سے اس کو کیسے ٹرین کیا ہے,
اچھا ٹرین کیا وہ کل کو ایک اچھا انسان بنے گا, کل کو ایک اچھا لیڈر بنے گا, کل کو وہ اپنے ملک میں کچھ اچھے خدمات دے گا. برا ٹرین کیا, برے ٹرین سے مراد یہی ہے کہ اس کو آپ نے توجہ نہیں دی اور آپ نے اس کو غلط چیزوں پہ موٹیویٹ کیا, آپ نے کچھ کہا نہیں. ابھی بھی یہ جو کچھ چیزیں چل رہی ہیں تو اس میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ ان کے جو پیرنٹس ہیں ان کو آئیڈیا تھا کہ ان کے بچے کیا کر رہے ہیں, لیکن یہ کہنا نہیں میرا بچہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے, نہیں یہ ہمارے گھروں میں ہوتا ہے. آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا کہ اگر کوئی کمپلین آ جائے بیٹے کی یا بیٹی کی بھی آ جائے تو پیرنٹس کہتے ہیں نہیں ہمارا بچہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. بھائی آپ ایکسیپٹ تو کرو نا ایک بار, آپ اس چیز کو انویسٹیگیٹ تو کرو نا ایک بار. آپ کو اپنے اس چیز پہ اتنا اپنے خون میں, ہم کہتے ہیں نا میرا خون ہے, میرے خون میں ایسے نہیں ہو سکتا. خون کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. آئیڈینٹی کے ساتھ, آپ کی پرسنالٹی کے ساتھ آپ کا خون کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ اس گھر میں پیدا ہوئے, جیسے ہم لیڈرز کی بات کرتے ہیں کہ یہ اس گھر میں پیدا ہوئے تو اس لیے اس کے اندر لیڈرشپ کوالٹی. اچھا یہاں پہ بھی نا کیٹیگریز ہیں. ایک پیرنٹس وہ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ پازیٹیو ہوتے ہیں اپنے بچوں کے معاملے میں, ایک ہوتے ہیں بہت زیادہ ایکسٹریم ہوتے ہیں. اگر ان کو پتہ چل جائے نیگیٹو چیز تو وہ بالکل اس کے اوپر منوان یقین کر لیتے ہیں اور ان کا ایک اور ہی بیہیویئر ہوتا ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں پیرنٹنگ ایک میں کو بتاؤں کوئی آسان کام نہیں ہے. ہمارے یہاں پہ ایک کانسیپٹ ہے, بس بچے پیدا کر دیے اور پھر چھوڑ دیے ہم نے, اٹ از دا موسٹ ڈیفیکلٹ کہ یہ بس اب آگے اللہ ہی ان کو مطلب لے کے جائے گا. تو اللہ نے تو جانوروں کو بھی تو وہ کر رہے ہیں نا, بالکل, تو وہ تو کرے گا اللہ نے اپنے, لیکن اس انسان کو, انسان کا بچہ بنانا جو ہے وہ اللہ نے آپ کے یہاں پہ ذمہ داری دی ہے. اس کو اصول سکھانا, اس کو اچھے برے کی تمیز سکھانا, یہ سارا کام جو ہے یہ پھر پیرنٹس کی حد تک ہے. اب آپ کے مائنڈ میں آئے گا کہ اس میں سوشیالوجی کہاں گئی. بیسکلی سوشیالوجی کیا ہے, یہ ہم سسٹمیٹک اسٹڈی آف سوسائٹی کرتے ہیں. بالکل, ہم جب سسٹمیٹک اسٹڈی آف سوسائٹی کرتے ہیں تو اس میں سوسائٹی میں آپ کے یہ ساری چیزیں آتی ہیں, فیملیز آتی ہیں, اس کے اندر آپ کے ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز آتی ہیں. اور چونکہ بگننگ ہر سوسائٹی کا ایک جو ہم کہنا ہے کہ اس کا ایک بیس جو ہے وہ فیملی ہوتی ہے. ہم سوشالوجسٹ یوزلی فوکس بھی اسی پہ کرتے ہیں. اگر ہم کسی سوسائٹی کے بگاڑ کی بات کریں گے ہم پہلے فیملی پہ فوکس کریں گے کہ وہاں پہ کیا سچویشن ہے. ہاں, تو یہ پاکستان میں اگر میں یہ کہوں کہ حالات جس طرف جا رہے ہیں, برائی کی طرف جا رہے ہیں, یہاں پہ کرپشن ہے, یہاں پہ اور بہت سارے مسائل ہیں, تو اس کے پیچھے بھی یہی ریزن ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو فروغ کیا ہے, اس کو ہم نے بڑھایا, ہم نے اپنے بلیف سسٹم کو اسی چیز پہ لگایا ہوا ہے. آپ مجھے بتائیں, آپ کے گھر میں ایک لڑکا ہے جو کہ بڑا شیطان ہے, وہ ایسی حرکتیں کر لیتا ہے کہ جو کہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے, لیکن اس کی کوئی سزا نہیں ہے. مطلب وہ ہم کہہ دیں نا, وہ اتنے بچپن میں کہتے اتنا شیطان تھا اس گھر کی شیشہ توڑ دیا اور بھاگ گئے, اور گھر والے بھی ہنستے ہیں بڑا شیطان بچہ ہے میرا. یہ آپ بیسکلی اپنی جو کیا کہتے ہیں اسے ویلیوز ہیں اپنے اس چیز کو ڈیفائن کر رہے ہو کہ آپ شیشہ توڑ کے بھاگ جاؤ, ہنسنے کی بات ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آج وہ شیشہ توڑ رہا ہے, کل کو پتہ نہیں کیا توڑے گا, گھر توڑے گا, کیا کرے گا. یہ چیزیں کیا ہیں, یہ ساری چیزیں ریلیٹ کرتی ہیں. ہمیں اگر ویلیوز بنانی ہیں, ہمیں اگر اپنے بلیف سسٹم تو پیورلی ریلیجن پہ ہے, یا آپ کا جو بلڈ ہوتا ہے ٹائم ٹو ٹائم کسی بھی چیز کو لے کے پیورلی سبجیکٹیو ہے, اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہم نہیں وہ کر سکتے کہ ہم کہیں سائنٹیفکلی کوئی پرووڈ ہے. بٹ ویلیو سسٹم ایک ایسا ہے کہ وہ آپ بنا سکتے ہو. ویلیو سسٹم جھوٹ بولنا, میں آپ کے گھر میں اگر کوئی بچہ کوئی چیز توڑتا ہے, چھوٹا بچہ 4 سال کا بچہ کوئی ایک چیز توڑتا ہے, تو ہم کہتے ہیں یہ وہ فلانے نے توڑا ہے, اور وہ کہتے ہیں ہاں اس نے توڑا ہے. ہم آگے سے کیا ریئیکٹ کرتے ہیں, ہنستے ہیں. کیوں ہنستے ہیں؟ ہنستے بھی ہیں اور غصہ بھی کرتے ہیں. غصہ نہیں کرتے. میں 4 سال کے بچے کی بات کر رہا ہوں, میں 5 4 سال سال کے بچے, اس پہ ہم کہتے ہیں کہ دیکھو جان چھڑا رہا ہے, یہ بھی اتنا تیز ہو گیا ہے. یہ تیز نہیں ہوا, اس کو آپ نے وہ رستہ سکھا دیا ہے جھوٹ بولنے کا. ایگزیکٹلی, جب اتنے چھوٹی عمر کے بچے کے ساتھ جو ہے اس کو بھی تو اس ٹائم سے ہماری جو سوسائٹی کے جو مورالٹیز ہیں, جو ویلیوز ہیں, جو بلیوز ہیں, وہ اس ٹائم بالکل شیٹرڈ ہیں. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ پاکستان کی عوام یہ ڈیسائیڈ ہی نہیں کر پا رہی کہ ہمیں آیا لبرل بننا ہے یا ہمیں ریلیجس بننا ہے. ہمارے یہاں پہ کتنے سارے لوگ ہیں, جب ان کے ساتھ کوئی برا ہو جاتا ہے, بڑے لبرل ہوتے ہیں, جب کچھ برا ہو جاتا ہے تو وہ پھر مطلب میں یہی کہوں گا کہ ٹوپیاں پہن لیں گے یا برقعے پہن کے نکل جاتے ہیں سارے, کہ بس اب اس کے بعد تو زندگی میں جو ہے تو اللہ کی طرف. اور یہ آپ ڈیسائیڈ کریں آپ نے جانا کس سائڈ پہ ہے.
اگر پاکستان اب ترکی کی میں مثال دوں, ترکی لبرل کنٹری ہے, مسلمان بھی ہے, لیکن ان کے جو وے آف لائف ہے, کلچر وے آف لائف ہے نا, ان کا کلچر سارا ایک لبرل ہے, تو کیا وہ ڈیولپ نہیں ہوا؟ اب اگر آپ پاکستان میں بات کریں, آپ ایون انڈیا میں بات کریں, جہاں پہ یہی نہیں سمجھ آتی کہ ہمیں جانا کس سائڈ پہ, تو سوشالوجسٹ جو ہیں وہ بیسکلی ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں, جو پرابلمز ہیں, جو چھوٹی چھوٹی پرابلمز ہیں, جو کہ لوگوں کو لگتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن ہمیں پتہ ہے اس سے بہت فرق پڑتا ہے. ایک چھوٹے بچے کو آپ نے جھوٹ پہ نہیں ڈانٹا, آپ ہنسے ہیں, وہ بڑا ہو کے اتنا بڑا جھوٹا بنے گا کہ پھر وہ آپ کی سوسائٹی میں بگاڑ بنا دے گا. اس لیے سوشالوجسٹ مائنیوٹ سے مائنیوٹ چیزوں کو لے کے اسٹڈی کرتے ہیں, اور پھر جب وہ بڑی لیول پہ بھی چلی جاتی ہیں تب بھی ہم ان کو اسٹڈی کرتے ہیں اور لوگوں کے سامنے ان چیزوں کو انرتھ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ بیٹر ہو سکے, اور گورنمنٹ اگر پالیسیز بناتی ہیں تو وہ اکارڈنگلی پھر پالیسیز جو ہیں وہ بنا سکیں. اچھا, اب ہم بات کرتے ہیں سوشل چینج کی طرف ہم آتے ہیں. سوشیولوجی اور سوشل چینج دونوں ہی بہت ہی جو ہے وہ ایک دوسرے کا ان کا جو ہے بہت گہرا جو ہے وہ تعلق ہے. سوشیولوجی جو ہے وہ کیسے کنٹریبیوٹ کرتی ہے میجر سوشل موومنٹس میں یا جو پالیسی چینجز ہے اس کے اندر؟ دیکھیں, سوشل موومنٹس تو خود ہی پارٹ آف سوشیولوجی ہے, ٹھیک ہے, اور سوشل موومنٹس ہو گئے یا سوشل چینج کی ہم بات کریں, تھرو سوشل موومنٹس یوزولی ہم سوشل چینج بھی لاتے ہیں, لیکن سوشل چینج کا ایک جو پروسیس ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے موومنٹ ہے, یہ ٹائم ٹو ٹائم بھی چل رہا ہوتا ہے. اگر آپ اپنے جو سوسائٹی ہے, پاکستانی سوسائٹی ہے, اس کی اگر آپ آج سے 20 سال پہلے دیکھیں اور آج کے اس کو دیکھیں, پاکستان کو دیکھیں, تو ایک چینج آیا. سوشل چینج کیا ہے؟ سوشل مطلب ایک گروپ آف پیپل اور ان کے اندر چینج, تو وہ چینج تو آپ کو ویسے ہی نظر آئے. یہ وہ چینج ہے جو کہ آپ کے اندر ایک اسیمیلیشن ہو رہی ہے, اس کی ٹائم ٹو ٹائم اس کے اندر انڈلج ہو رہی ہیں چیزیں, اور آپ ان چیزوں کو کاپی کر رہے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ سوشل موومنٹس کی بات کریں, سوشل موومنٹس ہمیشہ اسی ٹائم ہوتی ہیں جب کوئی ایک بڑا کاز جس کے لیے لوگوں کو لگتا ہے کہ اس کے آ جانے سے ہمارے لائفز بیٹر ہوں گی. جیسے کہ میں آپ کو کہوں کہ جو چائلڈ لیبر ہے, چائلڈ لیبر پوری دنیا میں ایک زمانے تک اس پہ اتنی کوئی پابندیاں نہیں تھی, ایون پاکستان میں تو بڑے عرصے ابھی قریب تک اس پہ کوئی اتنی سختی نہیں تھی. لوگ جو ہے تو بچوں کو جو انڈر ایج ہیں, بلو 18 ہیں, ان کو جابس پہ ان سے یوزولی لیبر ورک کی ان سے اور کیا جابس کرانی ہے, چونکہ وہ ان کے بیسک ہیومن رائٹس کے اگینسٹ ہیں. 18 سال سے عمر کے کم عمر کے بچوں پہ کوئی کام کرانا وہ ان کے بیسک ہیومن رائٹس میں کے خلاف, ہاں اس کی وائلیشن ہے. اب اس کے لیے جو موومنٹ نکالی گئی, اس کے لیے موومنٹ لوگوں نے اس کے اوپر ڈفرینٹ طریقے کیے. کچھ لوگوں نے بائیکاٹ کی, جیسے پاکستان کے بھی ایک زمانے میں جو سیال کوٹ ہے وہاں پہ یہ کہا جاتا تھا کہ فیکٹریز میں جو ہیں بچے جو ہیں وہ کام کرتے ہیں. تو اس سے کیا ہوا کہ اب سیال کوٹ بھی اس چیز میں محتاط ہو گیا, وہ بچوں کو نہیں ہائر کرتا, اس سے کام نہیں کراتا. چینج کیا آیا, بچوں کو جاب نہیں ملے گا تو بچے کیا کریں گے. اور پھر ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, صرف ایک عمل نہیں کرنا ہوتا, اس کے لیے راستہ بنانا ضروری ہے. بچوں کو آپ نے گھر بٹھا دیا, اب ان کے لیے آپ کو اسکولنگ چاہیے, فری اسکولنگ, تاکہ یہاں پہ اگر ان کو کام نہیں مل رہا اور گھر والے بھی کہیں کہ اب اس کو کام بھی نہیں مل رہا اور گھر بیٹھے ہوئے تو فری اسکول ہے, تو وہاں پہ کیونکہ موسٹلی غریب بچے یا غریب گھرانے کے لوگ ہی لیبر کراتے اپنے بچوں سے, تو ان کو 18 سال تک کی تعلیم مل گئی, ایک چینج آیا. اسی طرح سے اگر میں آپ کو کہوں کہ جو اسموکنگ ہے, اسموکنگ کے خلاف بھی ایک بہت بڑی موومنٹ چلی. میں کچھ لائٹر نوٹ پہ بتا رہا ہوں, بڑے پہ آتے ہیں. تو اس کے خلاف بھی یہ چلی کیونکہ انیشیلی یہ سمجھا جاتا تھا کہ اسموکنگ جو ہے وہ بڑا بینیفیشیل ہے ایک انسان کے لیے. ایون 90s میں بچے کلاسوں میں بھی اسموکنگ کرتے تھے, لیکن جب اس کے نقصان کا پتہ چلا کہ اس سے کینسر ہوتا ہے, تو آپ ابھی تک اس کا موومنٹ چل رہا ہے. جو سگریٹ کے پیکس ہوتے ہیں اس کے اوپر وہ کینسر زدہ منہ بنا ہوتا ہے اور لکھا ہوتا ہے کہ تمباکو نوشی جو ہے وہ کینسر کا, یہ ایک موومنٹ کا حصہ ہے. اور اس چینج سے دو کہ پاکستان میں کچھ اتنا اچھا خاص چینج تو نہیں آیا, لیکن میں کو سویڈن کی ایگزامپل دوں. سویڈن میں اب آلموسٹ اگر اف آئی ایم ناٹ رانگ تو کوئی 2 سے 3% لوگ اسموک کر رہے ہیں. ایسے نہیں ہے کہ انہوں نے جو نکوٹین ہے اس کو ترک کر دیا ہے, وہاں پہ آج بھی نکوٹین لوگ کنزیوم کر رہے ہیں, بٹ کیسے, چوئنگم کے تھرو, ویپ کے تھرو. اب جسٹ امیجن ایک ملک جس میں 2 سے 3% یا چلے 5% کر لیں, اتنے لوگ اسموک کر رہے ہیں, تو کیا فائدہ انوائرمنٹ کلین ہو گیا آپ کا, انوائرمنٹ میں کوئی جو ہے تو وہ نہیں پھیل رہی, پلس آپ کے جو لوگ ہیں وہ ہیلدی ہیں. کینسر کے مائٹ بھی کیسز جو ماؤتھ کینسر ہے یا اور جو کینسر اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں وہ تھوڑے کم ہو گئے, آپ کے تھوڑے ایکسپینڈیچرز بھی کم ہو گئے. اس کا ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے. اب اگر ہم تھوڑے بڑوں پہ جائیں, جیسے کہ وومن رائٹس کی بات کریں, وومن سفریج جو ایک بڑی موومنٹ چلی تھی, تو
آپ کو پتہ ہے جب ڈسپرین تو نہیں، خیر آئی گیس ڈسپرین، میں کچھ نام یاد رکھنے میں کمزور ہوں، اس کے جب یہ ٹیسٹ کر رہے تھے یہ انہوں نے صرف آدمیوں پہ کیا تھا، عورتوں پہ نہیں کیا تھا. صحیح. اور اس کے افیکٹس آئے، مطلب وہ آدمیوں پہ بڑا ٹھیک ہے، سر درد کے لیے جو بھی بیماری اس کے لیے وہ ٹھیک ہے، عورتوں پہ نہیں ہوا. اب آدمی اور عورت ٹو ڈفرینٹ اسپیشیز کہہ لیں اس کو، اسپیشیز تو نہیں لیکن ڈفرینٹ باڈیز ان کے ہیں، ڈفرینٹ ریئیکٹ کرتے ہیں چیزوں کو. تو ایک چیز جو آپ آدمیوں پہ کر رہے ہو عورتوں پہ ٹیسٹ کیے بغیر آپ ان کو کھلا رہے ہو تو ظلم ہے. اسی طرح سے اگر ہم یہ وومن سفریج کی بات کریں، ووٹ دینے کا حق نہیں تھا. بالکل. آدھی عوام کو، جو آپ کی آدھی عوام ہے وومن کی، اس کو آپ نے حق ہی نہیں دیا کہ وہ ووٹ کاسٹ کر سکے، وہ اپنے لیے کسی کو چن سکے کہ بھئی میرا کون لیڈر ہو سکتا ہے یا کون لیڈر نہیں ہو سکتا. کیونکہ ایسے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں عورتوں کے جس کا مین اسٹریم پہ آنا بڑا ضروری ہے. کتنی یہاں پہ جو لیٹ سپوز ہم کہہ لیں کہ جو وڈوڈ ہیں یا ایسی عورتیں جو کہ پیورلی خود پہ اپنے گھر کو چلا رہی ہوتی ہیں، ان کے ایسے مسائل ہیں کہ وہ اس کا ایڈریس کرنا، اس کا اسمبلیز میں بات کرنا بڑا ضروری ہے. لیکن اگر آپ ان کو حق ہی نہ دیں تو اس کا تو کبھی پتہ ہی نہ چلتا. تو اس طرح کی جو مومنٹس جتنی بھی چلی ہیں، جو کہ آج بھی ہیں، اس سے پہلے بھی ہوئے ہیں یا آگے بھی آئیں گی، تو چینج میں اس کا ایک بہت بڑا رول ہے. اور سوشالوجسٹ چونکہ سوشالوجی جو ہے وہ ان ساری جو مومنٹس ہیں ان کو اسٹڈی کرتے ہیں، اس مومنٹس کے اندر کیا کیا، یوزولی ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس کے بننے کی کیا ریزنس تھی، ڈکلائن کی کیا ریزنس تھی، وہ ساری چیزیں جو ہیں ہم اس میں. یا پھر آج کل ہم دیکھ لیں اربنائزیشن کی بات کریں یا ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کی بات کریں تو یہ بھی ایک ٹرینڈس جو ہیں وہ چل رہے ہیں. سوشیولوجسٹ اس کے اوپر بھی بڑا ایک اپنا گہرا انالیسس رکھتے ہیں. اربنائزیشن پہ میری خود کی ریسرچ ہے، میں نے ہائی رائز بلڈنگس پہ جو ہے تو ریسرچ کی. اگر آپ دیکھیں تو ہائی رائز بلڈنگ ایک بڑا سلوشن ہے جہاں پہ کہیں ہم کہہ لیں کہ چلیں 200-250 فیملیز اگر اس کو ہم ہاریزونٹلی ان کو جگہ دیں تو آپ نے تو پورا ایک سیکٹر بنا دیا اس کا. لیکن اگر آپ اس کو ایک بلڈنگ میں ایکوموڈیٹ کریں تو ہارڈلی کنال 1.5 کنال کی جگہ پہ بلڈنگ بن گئی اور ساری فیملیز وہاں پہ ایکوموڈیٹ ہو گئی. بظاہر کتنا اچھا لگتا ہے کہ ہاں لینڈ اسکیرسٹی کو ہم کور کر رہے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ جو ہائی رائز بلڈنگ ہے اس کے اندر بھی پھر ایشوز آتے ہیں. اربنائزیشن کے ساتھ یہ کہ شیئرڈ والز ہوتے ہیں نا، اوپر کوئی چل رہا ہے نیچے بھی آواز آ رہی ہے، اوپر کوئی میوزک سن رہا ہے نیچے بھی آواز آ رہی ہے. یہ تو بڑے لائٹر نوٹ پہ. لیکن اگر آپ کی پوری بلڈنگ میں ایک کرمنل آ جائے، پوری بلڈنگ آپ کی ٹینشن میں آ گئی. آپ کے نیبرہڈ میں اگر کوئی کرمنل آتا ہے آپ کو اس گلی کو آپ اوائڈ کر دیں گے، زیادہ سے زیادہ آپ کوشش کریں گے کہ اس گلی میں نہ جائیں، اس گھر کے پاس سے نہ جائیں. لیکن جس بلڈنگ میں 200-250 فیملیز رہ رہی ہیں، ایک کرمنل مائنڈیڈ بندہ آیا تو آپ نے سارا. اسی کے ساتھ ساتھ وہاں اس کے جو ویسٹیج کا ایشو ہے، جو ویسٹ نکلتا ہے، جو ڈیلی کے بیس میں گھروں میں جو کچن ویسٹ ہوتا ہے وہ جب نکلتا ہے، اس کی پھر اسپیشلی جو انڈر ڈیولپ کنٹریز ہیں اس کے لیے کوئی میکینزم نہیں ہے کہ اس کو پھر پراپرلی کیسے ہم کہیں اور لے کے جائیں اور اس کو ہم ڈسپوز آف کریں. اس کی وجہ سے پھر وہ پرابلمس بھی آتی ہیں، جو پولوشن کی پرابلمس ہیں وہ آتی ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہائی رائز بلڈنگز بنتی ہیں، جیسے کہ اسکائی اسکریپرز ہوتے ہیں، آپ ہوا کی ڈائریکشنز کو بھی جو ہے تو جسٹ امیجن نا، ایک جگہ پہ ایک ہوا ہے، ویلیز میں ہوا تیز چلتی ہے، سٹیز میں ہوا کم ہو جاتی ہے. پھر اس میں بھی ڈپینڈ کرتے ہیں جہاں پہ ہائی رائز ہیں وہاں پہ اور بھی کنجیشن اور وہاں پہ آپ کو ہیومیڈیٹی یہ زیادہ فیل ہوتی ہے. اور اگر میں آپ کو بتاؤں اربنائزیشن جب اسٹارٹ ہوئی تھی تو پراپر اربنائزیشن اس طرح نہیں تھی جیسے ہم ابھی دیکھ رہے ہیں. اس ٹائم جب انڈسٹری لگنے کے ساتھ ڈیلی ویجز کا کانسیپٹ آیا، لوگ جو ہے تو دیہاتوں سے آئے اور ان کو یہاں پہ کام شروع کیا. اس ٹائم کے جو اربن سٹیز بنے تھے وہ بنے تھے سلمز کے، کیونکہ جو ڈیلی ویجر تھا وہ گھر نہیں افورڈ کر پا رہا تھا. سلمز بنے. اب ٹی بی جو ہے، ٹیوبرکلوسس، یہ آپ کو پتہ ہے یہ اربنائزیشن کی پروڈکٹ ہے. اچھا. ہاں، یہ کنجیشن ہوئی، لوگ جو ہے سلمز میں رہنے لگ گئے، ان کی حالت خراب ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی اس کے پرابلمس تھے، یہ ساری جتنی بھی چیزیں ہیں وہ چاہے آپ کی بایولوجیکل ڈیزیزز کریٹ کریں یا چاہے وہ آپ کے لیے سائیکولوجیکل پرابلمس کریٹ کریں، یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ ریلیٹڈ رہتی ہیں. اسی کے ساتھ آپ نے ذکر کیا اربنائزیشن اینڈ ساتھ کون سا تھا؟ ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کی اگر ہم بات کریں تو ہمارا جو کلچر ہے وہ ایوالو ہو رہا ہے. اس کے ساتھ کلچر ہمیشہ ٹیکنالوجی کے ساتھ ایوالو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جتنی زیادہ ٹیکنالوجی آئے گی اتنا ہی آپ کا کلچر جو ہے ساتھ ساتھ. جیسے کہ ہم پہلے عادی تھے پیپر کرنسی کی، یا اس سے پہلے ہم گولڈ اور اس میں عادی تھے، پھر پیپر کرنسی آئی، پھر ای منی آئی. اب جو ہے تو
یہ جو ڈیجیٹل کرنسیز ہیں اس کی بات آئی, اور اسی کے ساتھ ساتھ جو پورا ڈیجیٹل کی دنیا ہے, میں آپ کو کہوں کہ میٹاورس جو میٹا نے ڈیسائیڈ مطلب انہوں نے سوچا ہوا ہے کہ ایک آلموسٹ پیرلل ورلڈ ہے وہ, جس میں آپ جو ہے تو این ایف ٹیز کو بائی کر سکتے ہیں. ایون وہ یہاں تک ہے کہ وہاں پہ آپ اسپیسز بائی کر سکتے ہیں. پھر جو ہے تو لوگ میٹنگز جو ہیں وہ تھرو اسی کے کریں گے, وہ وی آر گلاسز سم تھنگ لگا کے. اب آپ سوچیں اس کو سوشولوجسٹ کی نظر سے میں بتاتا ہوں, بظاہر تو کتنا اچھا ہے, آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ میٹاورس میں جائیں, آپ نے جہاں جانا ہے میٹنگ کریں, جو بھی ہے آپ کا. لیکن کلچرلی اگر ہم اس چیز کو دیکھیں, پاکستانی کلچر جو کہ پھر بھی ٹو سم وٹ ریلیجن پہ بیسڈ ہے, وہاں پہ آپ کے بچے جو کہ ہم نہیں ایکسپیکٹ کرتے کہ یہ کسی ایسے لوگوں کے ساتھ ملیں جو کہ ٹھیک نہیں ہیں. اب میٹاورس میں آپ اس کو کیسے کنٹرول کریں گے؟ آپ پکڑ تو نہیں سکتے نا اسے. تو یہ ایک خود میں ایک چیلنج ہے. تو ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن جو آ رہی ہے یہ بظاہر اکانومی کے لیے بہت اچھا ہے, ہمارے جو ہم یہ کہہ لیں کہ جو انفراسٹرکچر ہے اس کے لیے بہت اچھا ہے, لیکن اگر کلچر کی بات کریں بڑا چیلنجنگ ہے. اور اس چیلنج کی وجہ سے پھر وہی ہوگا کہ ہمارے جو سوسائٹی ہے اس کو اگر ٹائملی ہم نے سارٹ آؤٹ نہیں کیا, اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا, اس کے جو برے اثرات ہیں وہ سوسائٹی پہ آنا شروع ہو جائیں گے. یہ جو میٹاورس کے ساتھ جو وی آر گلاس کی میں نے بات کی, ایک یوٹیوبر تھا, اس نے 12 گھنٹے کے لیے اس نے کہا کہ میں یہ لگا کے رکھوں کہ اس کے کیا مجھے ہوتا ہے, کیونکہ آج کل بڑے لیٹسٹ طریقے کے وہ آئے ہوئے ہیں, آپ کو ایون سارا نظر بھی آتا ہے اور ساری ٹیکنالوجی آپ کے ہاتھوں پہ چلتی ہے. تو 12 گھنٹے بعد وہ کہتا ہے کہ میری طبیعت خراب تھی. سائیکولوجیکل, آپ کو چاہیے, آپ کو پارکس چاہیے, آپ کو جو ہے تو گھومنا, آپ کو جاگنگ چاہیے, وہ چیزیں آپ کو یہ نہیں پرووائڈ کر سکتی. لیکن وہ لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں, ہم لوگ جو ہیں اس میں بڑے پیچھے ہیں. ہم ابھی تک ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کو بھی پورا نہیں کر سکے, اور اس کے ساتھ جو جڑے ہوئے پرابلمس ہیں, اسپیشلی جو سوشل پرابلمس ہیں, جو سائیکولوجیکل پرابلمس ہیں, وہ بڑی دور کی بات ہے. اور اس پہ کام ہونا, کیونکہ ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کلاسز میں بچے جو ہیں وہ اٹینٹیو نہیں ہوتے. میں چونکہ خود پڑھاتا ہوں تو مجھے اس کا ہے کہ آپ کو وہ یس سر کر رہے ہوں گے, سر بھی ہلا رہے ہوں گے, لیکن آپ ان سے اگر آپ کراس کوشچن کریں تو ان کو نہیں پتہ. اس کی ایک ریزن ہے, یہ بھی کوئی یہ ہم نہیں کہہ سکتے بچہ نالائق ہے یا اس بچے میں کوئی کمی ہے, کوئی کمی نہیں ہے. اس بچے کی پرابلم یہ ہے کہ وہ اس کے ذہن میں 100 پرابلمس ہیں. بالکل. اس کے گھر میں جب وہ صبح آ رہا تھا تو وہ گھر میں کہیں پیرنٹس کی لڑائی ہوئی, ادھر کہیں فادر نے کہہ دیا کہ بیٹا پاکٹ منی نہیں دوں گا, یا یہ کہا ہوگا کہ آپ کی جو فی ہے وہ بہت زیادہ ہے, بیٹا آپ کچھ اس میں دیکھ لو, یا میں فی نہیں پے کر رہا. 100 قسم کے پرابلمس آپ اپنے ساتھ صبح لے کے یونیورسٹی آتے ہو, اسکول آتے ہو, کالج آتے ہو, آپ کہاں فوکس کرو گے؟ اور یہ صرف اسکولس کی میں بات نہیں کر رہا, ہمارے آفیسز میں بھی ہم اگر اپنے کام کو اس بہتر طریقے سے پرفارم نہیں کر پا رہے, اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم مینٹلی کہیں اور ہیں, ہم اپنے پرابلمس میں ہیں. اور اسی لیے جب پورے مطلب جو ڈیولپ کنٹریز میں آپ دیکھ لیں, ہر بڑے اچھے آفس میں وہاں پہ مطلب ایک سائیکولوجیکل ایک ڈاکٹر تو نہیں کہہ سکتے, لیکن ایک بندہ بیٹھا ہوتا ہے جو کہ اپنے امپلائیز کی صرف یہ دیکھتا ہے کہ آیا یہ کسی سائیکولوجیکل پرابلم میں تو نہیں ہے. کیونکہ جب تک آپ مینٹلی کلیئر نہیں ہیں, آپ نہ تو کچھ اچیو کر سکتے ہیں, نہ تو آپ اپنے لائف میں کچھ بہتر کر سکتے ہیں. بالکل. سیف اللہ, بس آخری کویشچن کی طرف ہم بڑھتے ہیں, اور آپ اپنے آخری کامنٹس بھی دے دیجیے گا اس پہ کہ سوشیولوجی کیسے امپاور کرتی ہے انڈیویژولس کو. اگر سوشل اسٹرکچر جو ہے وہ اپریسو ہے, تو یہ کس طرح سے اس چیلنج کو ہم ڈیل کر سکتے ہیں سوشیولوجی کے لینس سے؟ سوشیولوجی بیسکلی تو جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ سوشیولوجی آپ کو اگر امپاور کرنے کی بات ہے تو وہ تو آئیڈینٹیفائی کرنے کی بات ہے, ایک پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرنا. اگر ایک پرابلم آئیڈینٹیفائی نہیں ہوگا تو اس کے اوپر بات ہی کیسے ہوگی؟ اگر وومن سفریج آئیڈینٹیفائی نہ ہوتا, اس ٹائم کی کسی ضروری نہیں کہ اس نے سوشیولوجی پڑھی ہو, سوشل سائنٹسٹ کوئی بھی ہو سکتا ہے. جس بندے کو سوسائٹی کی سمجھ ہے, جس کو سوسائٹی کے نارمز, ویلیوز, بلیوز اور اس کے ساری چیزوں کی سمجھ ہے, وہ سوشل سائنٹسٹ ہے. اگر یہ لوگ بولے نہیں, اگر یہ ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی نہ کریں, تو آپ تو اس چیز پہ اس طرح سے آپ بات ہی نہیں کر رہے. امپاور ہم اسی طرح کرتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ بگاڑ ہیں, یہ مائنورٹیز ہیں, ان کے ساتھ یہ ایشوز چل رہے ہیں. جب وہ آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے آٹومیٹکلی وہ ایک میٹر آف ڈسکشن بنتا ہے. جب وہ میٹر آف ڈسکشن بنتا ہے, وہاں سے ان چیزوں کے اوپر بات بھی ہوتی ہے, وہ چیزیں جو ہیں تو کل کو سامنے بھی آتی ہیں, اور اس کے اوپر کل کو پالیسیز بھی بنتی ہیں. تو میرے خیال میں اس کا کوئی ایک بریف آنسر میں آپ کو دے سکتا ہوں. تھینک یو سو مچ سیف اللہ, تھینک یو.
اگر ہم اس تمام گفتگو کو اگر ہم کنکلوڈ کریں تو ہم یہ کہیں گے کہ سوشیولوجی جو ہے وہ ایک ایکڈامک سبجیکٹ ہی نہیں بلکہ ایک لینس ہے جس کے ذریعے ہم دنیا کو دیکھتے ہیں، جس کے ذریعے ہم جو ہے وہ اپنی دنیا کو، اپنی ارد گرد کی دنیا کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ اگر ہم سوشل سٹرکچرز کی بات کریں، اگر ہم کلچرل شفٹس کی بات کریں، یا ان ایکوالٹی ہو گئی جیسے کہ ایکٹیویزم ہو گیا، تو یہ ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے کہ ہم وہ تمام کمپلیکسٹیز جو ماڈرن سوسائٹی کے اندر موجود ہیں ان کو نیویگیٹ کر سکیں۔ جیسے جیسے دنیا آگے کی طرف جا رہی ہے، ہم ڈفرینٹ چیلنجز کو فیس کر رہے ہیں، جیسے کہ ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن ہو گئی، جیسے کہ اربنائزیشن ہو گئی، یا پھر سوشل موومنٹس ہو گئی ہمارے پاس۔ تو جو رول ہے سوشیولوجی کا وہ بہت ہی کرٹیکل بن جاتا ہے ان سب کے اندر۔ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم سوشیولوجی کو ایکسیسیبل اور ریلیونٹ کیسے بنائیں، اسپیشلی ینگر جنریشن جو اس کو ایز اے ٹول یوز کر کے جو ہے وہ اپنے لیے سوسائٹی کو بہتر بنا سکیں۔